وہ ہاسٹل میں واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ آج اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے میرا بھرم قائم رکھا۔ نقاب اتارتے بے ساختہ ہی گلبانو نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بے حد مشکل میں تھی۔ آج یوں لگتا تھا جیسے اس کی تمام مشکلات ختم ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اس کا نکاح فیروز خان زادہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنی دوست کے پاس پہنچی تو اس نے گلبانو کی اپنی جانب سے پوری مدد کی تھی۔ اسے اپنے ڈاکیومنٹس دیے تھے اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ اس کو نوکری بھی لگوا کر دی تھی۔ ابھی تک گلبانو اپنے باس سے ناواقف تھی۔ اس نے شکرانے کے نوافل پڑھنے کے بعد فوراً ہی اپنی سہیلی کو فون کر کے شکریہ ادا کیا۔ مورے بابا آپ لوگ مجھے بہت یاد آتے ہیں لیکن میں آپ کے پاس ابھی نہیں آ سکتی۔ بابا آپ نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے تو میں کیسے برداشت کر لیتی کہ میرے بابا کی بیٹی کسی اور کے گھر میں ظلم برداشت کر رہی ہو۔ سہیلی کو فون کرنے کے بعد اس نے بیٹھ کر مورے اور بابا کے نام پر خط لکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خط انہیں گاؤں میں کسی صورت نہیں بھیج سکتی وہ، لیکن جب کبھی وہ ان سے ملے گی وہ اپنے سارے خط انہیں تھما دے گی۔ یہ خط لکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مورے اور بابا سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہی ہو۔ تبھی ہاسٹل کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وارڈن کھڑی تھی۔ پولیس کی ریڈ پڑنے والی ہے، یہاں پر ہر جگہ تمہاری تلاشی لی جا رہی ہے، ایسا کرو ابھی اسی وقت تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر گلبانو ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میرے گھر چلو، ابھی تم یہاں پر نہیں رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وارڈن نے اس کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کروائی اور پچھلے دروازے سے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر آنے کے باوجود گلبانو بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ آنٹی کہیں پولیس آپ کے گھر تو نہیں آ جائے گی؟ اس پر وہ نرمی سے بولی۔ نہیں بھائی ابھی تو امید نہیں ہے، ابھی صرف ہاسٹلز کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ لگتا ہے تمہارا پیچھا کرنے والے بہت تگڑے خاندان کے ہیں، تبھی تو تمہیں اتنی شدت سے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس بات پر گلبانو خاموش ہو گئی کیونکہ ہاسٹل کی وارڈن بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ اس نے ہاسٹل کی وارڈن کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی۔ وہ کافی خدا ترس عورت تھی تو اس نے گلبانو کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب جب پہلی مرتبہ ریڈ پڑی اور شہر کے سارے ہاسٹلز کی تلاشی لی جانے لگی تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، شریف اور بالکل معصوم سی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے وہاں پر گزارنے کے بعد وارڈن کو ہاسٹل سے فون آ گیا کہ ریڈ مکمل ہو چکی ہے۔ وہ گلبانو کو اپنے ساتھ ہاسٹل میں واپس لے آئی۔ گلبانو بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ اس کی بھلائی کے لیے تھا۔ اگر وہ چپ چاپ فیروز خان زادہ کے گھر چلی جاتی تو اب ان کے ظلم کی چکی میں بری طرح سے پس رہی ہوتی اور اسے وہاں پر بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، پتہ نہیں کیوں مورے اور بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں حویلی والوں نے میری مورے اور میرے بابا کو تو نہیں تنگ کیا ہوگا، کہیں میری وجہ سے میری چھوٹی بہن کو تو نہیں لے گئے۔ یہ پریشانی ہر وقت اس کے دماغ میں چلتی رہتی۔ خیر اگلے دن دفتر گئی تو وہاں سے جلدی چھٹی لے کر آ نکلی۔ اس نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا اپنے گاؤں جائے گی اور جا کر اپنے گھر کے حالات دیکھے گی۔ اگر تو وہ ٹھیک ہوئے تو یوں ہی چپ چاپ واپس آ جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خاموشی سے حویلی کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس نے اپنی دوست کو اپنا منصوبہ بتایا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ اگر تم وہاں جاؤ گی تو پھر دوبارہ کبھی وہاں کی زندگی سے نہیں بچ پاؤ گی۔ لیکن گلبانو کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف اپنی بہن گھوم رہی تھی جسے وہ ہر حال میں بچانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کو یقین دلایا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں جا رہی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاسٹل آتے ہی اس نے وارڈن سے کہہ کر گاڑی کی ٹکٹیں منگوا لیں، پھر شام میں ہی گاؤں کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ گلبانو کے دل کی حالت بہت بری تھی، وہ کافی ڈر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ ضروری بھی تھا کیونکہ اس کے گھر والے یہ تک نہیں جانتے تھے کہ وہ ہے کہاں پر۔ گھر میں صرف ایک ہی موبائل تھا، لیکن وہ اس موبائل پر پورا اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ موبائل حویلی والوں نے یا پنچایت نے ابا سے چھین لیا ہو۔ پورے راستے وہ اللہ کا نام لے کر چلتی رہی۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچی تو اس وقت مغرب ہو رہی تھی اور ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ رہا تھا۔ گلبانو بھی چھپتی چھپاتی اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں بجایا بلکہ ان کے گھروں کی دیواریں بے حد چھوٹی تھیں، سو دیوار پار کر کر اندر چلی گئی۔ سب گھر والے برآمدے میں موجود تھے۔ اس نے بغیر کوئی شور شرابہ کیے خاموشی سے اندر جا کر برآمدے کا دروازہ بند کر لیا اور پھر مورے اور بابا سے جا کر ملی۔ وہ دونوں جتنا حیران ہوتے ہیں کم تھا۔ مورے بار بار گلبانو کا منہ چوم رہی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی صحیح سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔
کافی دیر یوں ہی رونے دھونے کے بعد مورے نے گلبانو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے بولی، گل میری بچی، وہ تمہیں ٹھیک تو رکھتے ہیں نا؟ اس بات پر گل بہت حیران ہوئی اور جلدی سے بولی، مورے آپ کو نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ مورے بھی کافی انجان لگ رہی تھیں۔ یہی کہ میں حویلی سے بھاگ چکی ہوں۔ اس بات پر مورے بہت زیادہ حیران ہوئی اور جلدی سے بولی، یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ تم وہاں سے بھاگ گئی ہو، لیکن ہم دونوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے حویلی والے تم پر ظلم وغیرہ کر رہے ہوں اور انہوں نے خود ہی تمہارے خلاف یہ باتیں پھیلائی ہوں، تبھی ہم نے ان سب پر یقین نہیں کیا۔ لیکن اب جب تم اپنے منہ سے بتا رہی ہو کہ تم واقعی وہاں سے بھاگ چکی ہو تو اب ہم دونوں کو ہی یقین آ چکا ہے۔ لیکن تم رہ کہاں پر رہی ہو میری بچی؟ اتنی اکیلی تم کیسے دنیا میں رہ رہی ہو؟ نہ جانے میری بچی تمہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اس بات پر گل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، جنہیں اس نے فوراً صاف کر دیا اور نرمی سے بولی، مورے بس آپ کی دعائیں ہیں، ورنہ اس دنیا میں رہنا واقعی بے حد مشکل کام ہے۔ بابا میں صرف آپ کی خاطر اس حویلی سے بھاگی تھی۔ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جس لڑکی کو میرے باپ نے اتنا مضبوط بنایا ہے وہ ان لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنے۔ میں نے صرف آپ کے اعتماد کو بچایا ہے۔ اس بات پر بابا نے گل کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور وہ تینوں رو رہے تھے، تبھی باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ دستک سن کر گل ایک دم سے پریشان ہو گئی اور برقع دوبارہ اوڑھنے لگی۔ گل بیٹی کہاں جا رہی ہو تم؟ بابا ایک دم سے بے چین ہو گئے تو وہ جلدی سے بولی، میں بس آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، دیکھیے گا میں بہت جلد واپس آؤں گی۔ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ظلم کسی صورت نہیں کرنے دوں گی، یہ میرے دین نے بھی مجھے حق دیا ہے اور میرے قانون نے بھی۔ گل ایک رات رک جاؤ، ہو سکتا ہے باہر کوئی ہو اور ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں میری بچی۔ مورے نے اسے روکنا چاہا تو وہ ان کا ماتھا چوم کر بولی، نہیں مورے ابھی نہیں، میں آج آ گئی ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آتی رہوں گی، ابھی مجھے جانے دیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ بابا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چند لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں یہاں پر ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس بات پر بابا کی رنگت ایک دم سے فک ہو گئی۔ نہیں نہیں غلام بخش، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بے شک تم ہمارے گھر کے اندر آ کر دیکھ لو، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری بچی ہے کہاں۔ آیا وہ سچ مچ بھاگ گئی ہے یا حویلی والے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بابا کی بات کو نظر انداز کر کے غلام بخش سیدھا گھر کے اندر آئے اور پورے گھر کا تسلی سے جائزہ لیا، لیکن اسے وہاں پر گلبانو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ کریم دین، اگر مجھے پتا چلا کہ تیری بیٹی واقعی میں یہاں پر آئی تھی تو پھر تم اپنا انجام خود ہی سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ غلام بخش پنچایت کا بندہ تھا اور یہ وہی انسان تھا جس نے خون بہا کے بدلے گلبانو کو حویلی میں ونی کیا تھا، جبکہ اس کا باپ مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ میری بچی کو ورنی کرنے کے بجائے اس کا نکاح کر دو، تو میں خدا کا واسطہ تمہیں رسول کا واسطہ۔ لیکن اس انسان نے ایک بھی نہیں سنی اور سختی سے بولا کہ اگر ونی کو حویلی والوں نے اپنے گھر کی بہو بنانا ہوگا تو خود ہی اس کا نکاح اپنے بچے سے کر دیں گے، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہی ریت چلے گی جو برسوں پرانی چلی آ رہی ہے۔ غلام بخش وہاں سے چلا گیا تو مورے نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اونچی اونچی رونے لگی۔ نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی تھی ہم سے، نہ ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے، نہ ہماری پھول جیسی نازک کلی، پتہ نہیں دنیا میں وہ کہاں پر رلتی پھر رہی ہے۔ گھر میں بیٹھے گل کے ماں باپ رو رہے تھے۔ جب وہ اونچے پہاڑوں پر چلتی ہوئی مسلسل پیچھے دیکھتی تو کبھی بے بسی سے اپنے آنسو پوچھ ڈالتی۔ زندگی اچانک ہی بہت زیادہ تلخ ہو چکی تھی۔ وہ جتنا اسے نرم بنانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی۔ بالآخر اسے ایک بھری ہوئی ویگن مل گئی جو شہر کے لیے لگی ہوئی تھی۔ گل اسی ویگن میں بیٹھ گئی اور عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ شہر پہنچی۔ ہاسٹل میں پہنچ کر وہ کافی نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جو بھی حالات ہیں ان کے پیچھے اس کے بھائی کا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ فیروز خان زادہ کے خاندان کا ایک نومولود بچہ مرا تھا۔ گل کے بھائی کی وہاں پر چھوٹی سی ڈسپینسری تھی۔ وہ حویلی والے بے شک بہت امیر تھے لیکن بچہ صرف ایک ہفتے کا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی لیکن 4-5 دنوں میں کافی حد تک سنبھل گیا تھا، تو ڈاکٹروں نے ہسپتال سے بچے کو چھٹی دے دی۔ لیکن اس رات اچانک سے بچے کی حالت ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی۔ ابھی شہر جانے کا وقت تو نہیں تھا تو حویلی والوں نے آدھی رات کو گل کے بھائی کو گھر سے بلا کر ڈسپینسری کھلوائی اور بچے کو چیک کروایا۔ گل کے بھائی شہیر خان نے اپنے پاس موجود دوائیوں میں سے چند قطرے بچے کے حلق میں اتار دیے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹے میں بچے کی موت ہو گئی۔ اس بچے کی حالت تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی لیکن حویلی والے اسی بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ بچے کو شہیر نے مارا ہے، اور انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ شہیر پر پنچایت بٹھا دی، جس کے نتیجے میں غلام بخش نے گل کو ونی کر دیا۔ وہ سبھی گھر والے رو رہے تھے، پنچایت کی منتیں کر رہے تھے کہ ہماری بچی کو ولی مت بناؤ۔
بھلا ایک بچے کی موت پر ایک نوجوان لڑکی کو بلی کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ لیکن وہاں پر سبھی پتھر دل کے تھے، کسی نے بھی ان لوگوں کی بات نہیں سنی۔ کریم دین، اگر تم نے اپنی بچی حویلی والوں کو ونی نہ کی تو تمہارے بیٹے کی جان پنچایت خود لے لے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم لوگوں کو یہاں سے دھکے مار کر نکال بھی دے گی۔ اب فیصلے کا اختیار پنچایت تمہیں دیتی ہے، جو تمہیں اچھا لگے بتا دو۔ اتنی سب دھمکیوں کے باوجود جب کچھ جواب دینے والا بچا ہی نہیں تھا تو گل خاموشی سے اپنے ماں باپ کے فیصلے سے بھی پہلے بول پڑی کہ میں ونی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن غلام بخش چچا، تمہیں سب کے سامنے قسم دینی ہوگی کہ چاہے میں مروں یا جیوں یا کچھ بھی ہو، میرے ونی ہونے کے بعد میرے گھر والوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ میرے بعد میری بہن یا میرے بھائی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی میں ونی ہو جاؤں گی یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی میرے گھر والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں اس کا سینہ خود گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گی۔ اور یہ تو تم سب کو پتہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے عام لڑکی بالکل بھی نہیں بنایا۔ گل کی بات پر پوری طرح پنچایت ایک دم سے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ صرف بندوق چلانا ہی نہیں بلکہ وہ ہر کام کر لیتی تھی جو کوئی مرد کر سکتا تھا، یعنی گھڑ سواری، تیر اندازی، بندوق چلانا، تیراکی۔ اکثر اوقات تو گاؤں کی جانب سے جب کوئی مرد کسی مقابلے میں حصہ نہیں دیتا تھا تو اس کی جگہ گل جاتی تھی، اور پورے گاؤں والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ اپنے قول و فعل کی کتنی سچی تھی۔ جو بات ایک مرتبہ کہہ دیتی پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنی بات کو پورا کر کے ہی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن تم ابھی اور اسی وقت حویلی والوں کو ونی ہو رہی ہو۔ گل نے مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھا، گویا انہیں تسلی دینا چاہ رہی ہو، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی والوں کی طرف آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی والے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، لیکن گل یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر اس کے لیے ایک اور آزمائش ہوگی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سوچ چکی تھی کہ وہ ونی ہوتے ہی کسی طرح اس حویلی سے بھاگ جائے گی، مگر آگے انہوں نے بھی بہت پکا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں گئی تو وہاں پر ایک مولوی موجود تھا جس نے فیروز خان زادہ کے ساتھ گل بانو کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ کسی صورت بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ نکاح نہ کرتی تو وہ اس پر ظلم کرتے یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور کرتے۔ یہ ایک نکاح میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کو یہی جملہ بول کر تسلی دی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ وہ اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مزید تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھی رہتی تو پھر شاید وہاں سے بھاگنا کبھی بھی گل کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ فوراً ہی کمرے کی کھڑکی سے کود کر پھر حویلی کے باہر لگا جنگلہ پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے دماغ میں یہ طے کر چکی تھی کہ اسے بھاگنا ہے۔ اب چونکہ اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا، لیکن اس نکاح کا اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ وہاں سے نہ صرف بھاگی تھی بلکہ جا کر شہر میں ہی دم لیا۔ وہاں پر اس کی ایک سہیلی گاؤں سے شفٹ ہو کر شہر آئی تھی، تو سیدھا اسی کے پاس گئی تو اس نے گل کی بہت مدد کی۔ پہلے تو اپنے پیسوں سے اس نے گل کو ہاسٹل میں ایک کمرہ لے کر دیا، اس کے بعد اس کی نوکری بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں کروا دی۔ گل اس کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اب جب وہ گاؤں سے دوبارہ واپس لوٹ کر آئی تھی تو کافی تھکی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش بھی تھی، کیونکہ حویلی والوں نے اس کے گھر والوں کو مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ اب کچھ نہیں، وہ وہاں پر سکون سے رہ سکتی ہے۔ اگلے دن کام پر گئی تو سبھی لوگ بہت گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر اسے ان لوگوں کے گھبرانے کی وجہ بالکل بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ جب اس نے ایک دو ورکرز سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باس کام پر واپس آ چکے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے وہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ واپس آ گئے ہیں تو سبھی کو ایک دم سے سیدھا کر دیں گے۔ کیا وہ اتنے غصے والے ہیں؟ گل بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے باس سے نہیں ملی تھی۔ ویسے بھی وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، نوکری بھی وہ اپنی سہیلی کے ڈاکیومنٹس کی وجہ سے کر رہی تھی۔ چونکہ شہر آ کر اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، تبھی کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ڈاکیومنٹس پر نظر آنے والی تصویر اور برقعے میں نیچے موجود لڑکی بالکل ہی مختلف ہیں۔ وہ جا کر ریسیپشن پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک اونچا لمبا آدمی ہال میں داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے۔ گل نے بھی نرمی سے سلام کیا تو وہ نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گل نے ایک گہرا سانس لیا، گویا بچت ہو گئی ہو، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد ہی فیروز خان زادہ نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ گل، جا کر بلا وجہ کی باتیں مت کرنا، ہمارے باس کو زیادہ باتیں کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ اس کے ساتھ ہی ریسیپشنسٹ نے اس سے ہدایت کی۔ وہ سر ہلا کر باس کے دفتر میں چلے گئی، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کا اپنا شوہر ہے۔ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا تب بھی اس نے ایک مرتبہ بھی فیروز خان زادہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اس کے نام سے واقف تھی، بلکہ نام بھی بہت مدھم یاد کے طور پر اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ میں اتنی ہڑبونگ مچی تھی کہ کچھ بھی یاد رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ سامنے گئی تو فیروز خان زادہ اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس دفتر میں رکھا کس نے ہے؟
اس بات پر وہ ایک دم سے بوکھلا گئی اور نرمی سے بولی، سر میں آپ کی بات نہیں سمجھی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جی بالکل، آپ میرے دفتر میں موجود ہو کر یہ برقعے میں ہیں۔ برقع تو گل بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ صرف اپنا منہ چھپانے کے لیے تھا۔ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی کمپنی کافی لبرل ہے، جہاں پر حجاب یا نقاب کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ اپنی طور پر اس نے بڑا نپا تلا جواب دیا تھا، لیکن اس جواب پر فیروز خان زادہ ایک دم سے سلگ اٹھا اور سنجیدگی سے بولا، شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ فارمل کپڑے پہن کر بھی ایک چھوٹا سا حجاب و نقاب کر سکتی ہیں، بجائے کہ آپ پورے دفتر میں یہ لمبا چوڑا برقع پہن کر کوئی انوکھی مخلوق لگیں۔ فیروز خان زادہ نے گل کی انداز میں ہی جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو گل خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس لینے کے لیے باقی کوئی بھی جواز نہیں تھا۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ ایک منٹ بعد وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، اوکے فائن، تعارف کروائیں اپنا۔ آپ کو میں نے آج یہاں پر پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بات پر گل نے اپنی سہیلی کے ڈاکیومنٹس پر موجود سارا ڈیٹا رٹے کی صورت میں فیروز خان زادہ کو بتایا۔ فیروز خان زادہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی، اس سے بڑی تنقید نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، لیکن ابھی چونکہ یہاں دفتر میں آئی ہی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، تو اتنی جلدی وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اسے بھیج کر اس نے پی اے سے گل کی فائل منگوا لی اور اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری جانب جیسے ہی گل کمرے سے باہر آئی تو اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، جیسے فیروز خان زادہ کو اس نے پہلے دیکھ رکھا ہو یا اس سے واقف ہو، لیکن گل کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، تو وہ خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی۔ شام کو جب چھٹی کے بعد واپس جانے لگی تو فیروز خان زادہ بھی اپنے دفتر سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے ہی گل بھی دفتر سے نکلی۔ فیروز اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن جب اس نے گل کو کھڑے ہو کر رکشہ روکتے دیکھا تو نرمی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ نمرا آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ گل ایک دم سے شش و پنج رہ گئی۔ آیا کیا اسے اپنے باس کے ساتھ ہاسٹل واپس جانا چاہیے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک لمحے بعد اچھی طرح سوچ کر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس شہر میں انجان تھی اور انجان بن کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ نمرا آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی بہانے میں آپ کو اور اچھی طرح سے جان لوں گا۔ اب گل کے پاس گاڑی میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باس کو اس پر کسی قسم کا بھی شک ہو۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو فیروز نے گاڑی چلانا شروع کر دی اور نرمی سے بولا، میری پرانی عادت ہے، میں اپنے تمام ورکرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا کر رکھتا ہوں، کیونکہ یہی آپ کے کاروبار کی ضمانت ہوتی ہے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ یہاں پر موجود سبھی ورکرز کو میں ڈراپ کر چکا ہوں۔ گل نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے فیروز خان زادہ کی بات سنتی رہی۔ سوری، میں کچھ پرسنل سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ملازمین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ انہیں بھی جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے لمحے سوچے بغیر سیدھا وہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ گل اب بھی خاموش رہی۔ کیا آپ اپنے متعلق مجھے کچھ بتائیں گی؟ اس بات پر گل ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ وہ جتنا خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ شخص اتنا ہی تنگ کر رہا تھا۔ دیکھیں، آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن جب میں نے اس کمپنی کے کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے تب وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں لکھی تھی کہ مجھے اپنی ذاتیات پر بھی بات کرنی ہوگی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ سوری، اگر میری ذاتیات پر بات نہ کر کے آپ کی کمپنی چل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کل سے میں آفس نہیں آؤں گی۔ گل نے یہ جملہ انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو فیروز خان بھی ساخت ہو گیا۔ کبھی بھی اس کے کسی بھی امپلائی نے اس کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کی تھی، اور نہ ہی ان الفاظ میں۔ وہ گل کی بات سن کر کافی حد تک متاثر ضرور ہوا تھا۔ بہت دیر بعد مس نمرا، مجھے آپ جیسا امپلائی ملا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے امپلائی سے یہی سوال پوچھتا رہا ہوں، اور جانتی ہیں سبھی مجھے اپنی نوکری کی خاطر اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بھی بتانا برا نہیں سمجھتے۔ شروع میں تو میں ایسے امپلائیز کو میں نوکری سے نکالتا چلا گیا، لیکن سبھی یہاں پر ایک ہی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ پر آج جب میں نے آپ کا جواب سنا تو مجھے واقعی میں فخر ہو رہا ہے کہ آپ جیسی لڑکی ہماری کمپنی کو ملی ہے، جو کام اور اپنی زندگی کو الگ الگ رکھ کر جی سکتی ہے۔ بہت بہادر ہیں آپ۔ کوئی بھی آپ کو زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اپنی قیمت پتہ ہے۔ مجھے اچھا لگا آپ سے مل کر۔ تبھی گل کا ہاسٹل بھی آ چکا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ آفس ضرور آئیں گی، اور میں آپ کو اپنی پی اے کا درجہ دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ یہ آفر قبول کریں گی۔ گل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس ہاسٹل کے اندر آ گئی۔ یہ تجربہ اس کے لیے کافی عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ تو یقین کر چکی تھی کہ یہ نوکری اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے، لیکن فیروز خان زادہ کی اگلی بات سن کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نہ صرف گریڈ بڑھ چکا ہے بلکہ تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اسے ہاسٹل اتارتے ہی فیروز خان زادہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اور اب بھی جو اسے وہ دکھائی دے رہی ہے یہ لے کے وہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں فیروز اس کے متعلق اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔
یہ بات اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دفتر میں موجود سبھی لڑکیاں اس کے ساتھ بہت نارمل ہو کر بات کرتی تھیں، کیونکہ وہ ان کا باس تھا، جبکہ فیروز کو ہمیشہ سے ہی اپنے آپ میں رہنے والی لڑکیاں پسند تھیں، کیونکہ خود بھی وہ ایک پٹھان تھا اور لڑکیوں کے ساتھ ذرا حد میں ہی رہتا تھا۔ مگر جب شہر آیا اور اس نے یہ عمل شروع کیا کہ لڑکیوں کو ان کی حد میں رکھے، تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے خلاف عجیب و غریب باتیں مشہور ہو گئیں کہ بظاہر تو وہ لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا، لیکن اندر ہی اندر انہی لڑکیوں کے ساتھ فیروز خان زادہ کے نجی تعلقات ہیں۔ یہ جو لڑکیوں کو نظر انداز کرتا ہے صرف اچھا بننے کے لیے کرتا ہے۔ آئے دن ہی اس کے متعلق کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پر ایجنڈا چل رہا ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس نے اپنا دفاع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ مگر جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو اس کی کمپنی کو نقصان ہونے لگا۔ اس نے لڑکیوں سے بات چیت کرنا شروع کی۔ جب سے اس نے یہ حربہ اپنایا تھا وہ خبروں اور سپاٹ لائٹ سے ایک دم ہی نکل گیا، کیونکہ وہ ویسا بن گیا تھا جیسا لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ گل اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی مسلسل فیروز خان زادہ کے متعلق سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا کافی عجیب تھا۔ پہلے اس سے اس کی ذاتیات کے متعلق سوال کر رہا تھا، جب اس نے منع کر دیا تو کہنے لگا یہی جواب سننے کے لیے نہ جانے کتنے عرصے سے وہ انتظار کر رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فیروز نے اس کی نوکری کا گریڈ بھی بڑھا دیا۔ اگلے دن وہ دفتر گئی تو اسے جاتے ہی فیروز خان زادہ کی پی اے بنا دیا گیا۔ اس دن وہ الگ حجاب کے ساتھ گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ پورا برقع پہن کر جاتی۔ پورا دن وہ کاموں میں الجھی رہی، اسے بالکل بھی وقت نہیں ملا۔ جب لنچ بریک ہوئی تو سب سے پہلے گل نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ بے شک وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن نماز کی پابندی ہمیشہ سے کرتی تھی۔ اگر گھر میں کوئی بھی بچہ نماز نہ پڑھتا تو موروں سے کھانا نہ دیتی تھیں۔ فیروز خان زادہ اپنی گاڑی پر جا چکے تھے۔ اسے یہی لگا تھا شاید اب دفتر واپس نہیں آئیں گی، تبھی وہ امپلائیز کے واش روم میں جانے کی بجائے فیروز خان زادہ کے دفتر کے واش روم میں ہی چلی گئیں۔ ویسے بھی ان کا آفس بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا، سو اس نے اپنا نقاب باہر ہی اتار دیا، اور جب وضو کر کے باہر آئی تو دروازہ دیکھا، سامنے فیروز خان زادہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا نقاب اٹھاتی یا خود کا چہرہ چھپاتی، فیروز خان زادہ کسی چیل کی مانند جھپٹتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے دیوار سے لگا کر سختی سے بولا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میں تمہیں پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم میرے ہی دفتر میں میری ناک کے نیچے رہ رہی ہو۔ گل کو اب تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ مارے حیرت کے اسے دیکھ رہی تھی کہ آیا وہ بات کیا کر رہا ہے۔ تبھی فیروز خان زادہ چیختے ہوئے بولا، گل بانو، جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اور بس یہی وہ جملہ تھا جب گل کو احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے، جسے سدھارنا اب قطعی ممکن نہیں۔ تم کون ہو؟ گل بانو یہ بات اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص کون ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ اپنا شک دور کر لینا چاہتی تھی۔ کاش اس وقت جس سے گل کا نکاح ہو رہا تھا کم سے کم وہ اپنا شوہر کا نام تو سن لیتی، تو آج اتفاقیہ طور پر ہی صحیح مگر یہ نوبت تو نہ آتی۔ کیا تمہیں اب بھی میرا نام جاننا ہے؟ تم اتنی ہی معصوم ہو یا بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے میں پوری دنیا چھان ماری اور تم یہاں پر چھپی مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ پیچھے ہو جاؤ مجھ سے۔ جیسے جیسے فیروز خان زادہ کی گرفت اس پر ثبت ہوتی گئی، تبھی گل سپاٹ لہجے میں بولی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے فیروز خان زادہ کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک ہنچ بھی نہیں ہلا۔ چلو اسی وقت میرے ساتھ۔ فیروز نے اس کی کلائی تھامی، مگر گل نے جانے سے انکار کر دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ۔ تمہارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کون سا دھوکہ؟ نکاح میں ہو تم میرے۔ چاہے تم یہاں پر کچھ بھی کہہ لو، مگر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھو، یہ میرا دفتر ہے، یہاں پر خبردار جو تم نے کوئی تماشا لگایا تو۔ فیروز خان زادہ میں بھی تمہیں یہ دھمکی دے سکتی ہوں، یہ تمہاری کمپنی ہے، تمہاری کام کی جگہ۔ اگر یہاں پر میں نے کوئی تماشا لگایا تو تم کہیں پر اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ گل نے بغیر کوئی لچک دکھائے کہا تو ایک دم سے فیروز خان زادہ نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور سختی سے بولا، جاؤ، چلی جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ بات گل بانو کو کافی حیران کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا حیران ہونے پر بالکل بھی وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا نقاب وہیں پر چھوڑا اور بھاگتی ہوئی دفتر سے نکل گئی۔ چونکہ لنچ بریک تھی تو سبھی کیفے ایریا میں موجود تھے اور کسی نے بھی اسے یوں گھبراہٹ کے مارے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ وہ فیروز خان زادہ کے خلاف ایک اور سکینڈل بنا دیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے گل کو ہراساں کیا ہو۔ لیکن آج ستارے بھی فیروز خان زادہ کے ساتھ تھے۔ گل سیدھا اپنے ہاسٹل آئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکلتی تو فیروز کے پیچھے اس کے ہاسٹل میں پہنچ چکا تھا، اور یہ گل کی دوسری غلطی تھی۔ اگر وہ کبھی بھی فیروز کے ساتھ اس ہاسٹل میں نہ آئی ہوتی تو وہ اس جگہ کا پتہ نہ لگا سکتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب یہ میری کمپنی نہیں ہے، یہاں پر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برتاؤ کر سکتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو تمہاری عزت پر حرف نہ آئے تو خاموشی سے چپ چاپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ گل بانو خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو فیروز خان زادہ نے پوری سپیڈ سے گاڑی چلا دی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ گاڑی چلتی رہی اور گاڑی میں خاموشی بھی چھائی رہی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود گل یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ فیروز اسے اپنے گاؤں ہی لے جا رہا تھا۔
گل نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا کیونکہ وہ پرسکون تھی۔ اگر ایک مرتبہ اس حویلی سے بھاگ سکتی تھی تو دوبارہ بھاگنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ تقریباً عشاء کا وقت ہو رہا تھا جب وہ دونوں حویلی میں پہنچے۔ سبھی گل کو فیروز کے ساتھ دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ گھر والوں نے فیروز سے پوچھا۔ اس نے نرمی سے سبھی کو خاموش کروا دیا کہ اس وقت آپ لوگ کوئی سوال مت کریں، میں صبح آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مزید کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر گل کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ کوئی بھی ان تنگ نہ کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ گل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ فیروز خانزادہ کی حرکتیں کافی عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ بیٹھو ادھر میرے سامنے۔ فیروز نے کرسی کی جانب اشارہ کر کے گل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گل اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جب تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا تھا تو یہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ کیونکہ یہ ظلم ہے اور میں اپنے اوپر یہ ظلم کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گی۔ سن رہے ہو تم؟ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر یہی بات کہوں گی۔ گل نے ڈرے جھجکے بغیر اپنے دل کی بات کہی، جبکہ فیروز خانزادہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ گل، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے تو کیا ہم اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتے؟ فیروز نے بالآخر ہار مانتے ہوئے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولی، دیکھو نہ میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے جانتے ہو۔ یہ رشتہ، یہ شادی، اچانک میرا تمہارے گھر میں آنا کچھ بھی سوچ سمجھ کے نہیں تھا، بالکل بھی چاہا نہیں گیا تھا۔ سیدھی بات ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں تمہارے ساتھ تو کیا اس پورے گاؤں میں ہی نہیں رہنا چاہتی، بلکہ یہاں سے ونی کی بکواس رسم بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سن رہے ہو تم میری بات؟ اس کے لیے چاہے مجھے جو کچھ کرنا پڑے میں کر گزروں گی، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ اس کی بات سن کر فیروز زیر لب مسکرایا، پھر ایک دم سے کھڑا ہو کر عین اس کے سامنے آ گیا۔ چیز کیا ہو تم؟ ابھی مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تم نے پورے گاؤں کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ اس بات پر گل کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ میں نے نچایا ہوا ہے یا تم لوگوں نے؟ تم لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بھلا ایک چھوٹے بچے کے بدلے میں کون ایک جوان لڑکی کو ونی کر کے لاتا ہے؟ کوئی انسانیت نہیں ہے تم لوگوں میں؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، جبکہ فیروز پر اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا عین اس کے سامنے آ کے پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب کچھ گل کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ فیروز خانزادہ سے گالم گلوچ یا اپنے چہرے پر تھپڑ وغیرہ جیسی چیزوں کی امید رکھتی تھی، لیکن یوں خود کو سینے میں لگائے جانا وہ کبھی بھی مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے فیروز خانزادہ کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن اس کی باہوں کا حصار بہت مضبوط تھا۔ چاہنے کے باوجود اس سے الگ نہیں ہو پائی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک دم سے بج اٹھا۔ فیروز ڈر کر پیچھے ہو گیا اور اچانک گل کو بالوں سے دبوچ لیا۔ یوں ہی اسے بالوں سے پکڑے وہ دروازے تک لے آیا اور پھر انتہائی غصے میں کنڈی کھولی تو سامنے فیروز کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے جب گل کے بال فیروز کی مٹھی میں دیکھے تو فوراً سے ان دونوں کو چھڑوا لیا۔ فیروز، میں نے تمہارا نکاح گل سے کبھی بھی ونی سمجھ کر نہیں کروایا تھا۔ یہ صرف تمہاری بھابھی کی خواہش تھی کہ اس انسان سے بدلہ لیا جائے جس نے اس کی اولاد کو مارا ہے۔ بیٹا، مگر میں بھی ماں ہوں۔ اگر تم عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو ابھی اور اسی وقت اسکول کو طلاق دے دو۔ میں تمہیں کبھی بھی حق نہیں دوں گی کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ یا اپنی بیوی سے بلند آواز میں بات کرو۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ گل مارے حیرت کے آنکھیں پھاڑے اپنی نام نہاد ساس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا حویلی میں رہنے والے سبھی لوگ جنگلی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ امی کیسے چھوڑ دوں میں؟ ونی ہو کر آئی ہے یہ ہمارے گھر میں۔ فیروز کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت گل سے معافی مانگو۔ سن رہے ہو میری یہ بات؟ یہی شک تھا مجھے کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کر رہے ہو، مگر تم نے آج میری تربیت پر سوال اٹھا دیا۔ ایسے تو نہیں پالا تھا میں نے تمہیں کہ عورت پر ہاتھ اٹھاؤ یا اپنی مردانگی اور برتری کو ظاہر کرو۔ مگر فیروز ڈھٹائی سے کھڑا رہا۔ معافی مانگو فیروز، یہ جو کچھ ہوا ہے تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اگر گل نہیں جانتی تو اسے بتاؤ، خبردار جو تم نے بچی پر ظلم کیا تو معافی مانگو میرے سامنے۔ بالآخر فیروز نے گل سے معافی مانگی، تب جا کر گل کی ساس نے ان کا پیچھا چھوڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے واپس گئی تو دروازہ بند کر کے فیروز ایک مرتبہ پھر سے کنڈی چڑھا دی۔ دیکھ لیا تم نے؟ کیا تم ہم جیسے لوگوں سے ڈر کر بھاگی تھی؟ فیروز ابھی تک شوق میں لگ رہا تھا۔ ہاں، سب کچھ دیکھ لیا ہے میں نے، یہ بھی کہ کیسے تم نے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ تم سب منافق ہو، نہ جانے کون سے جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ تم لوگوں کو چاہیے کیا؟ میں نہیں سمجھ پا رہی۔ اس وقت گل بے حد باغی ہو رہی تھی، جبکہ فیروز کا دماغ اس کی باتیں سن کر مزید گھوم رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور گل کو دونوں کندھوں سے تھام کر واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ گل، میری بات کان کھول کر سنو، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنی عقل مند نہیں ہے یا ان کو اتنا زیادہ علم نہیں ہے، وہ اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتی۔ ان کی اولاد مری ہے تو ان کا غم بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ ہم سب نے بھابھی کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہی تھی، حتیٰ کہ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ وہاں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا ان کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر انہیں مزید کسی قسم کی بھی پریشانی دی گئی تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو سکتی ہیں۔
وہ جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، ہماری بھابھی ہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ ہم نے ان کا علاج کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی بات صرف یہی تھی کہ میرے بیٹے کا خون بہا، میں ونی ضرور آئے گا۔ گھر والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ چپ چاپ میرا نکاح کسی سے بھی کر دیں گے اور بھابھی کو یہی بتائیں گے کہ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس منصوبے پر عمل کرتے، بھابھی نے ہماری بات سن لی تھی اور ان کا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ تبھی یہ بات ہوئی کہ تمہیں خون بہا میں لا کر تمہارا میرے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، جبکہ میں اس بات کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو۔ مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ قسمت کے فیصلے کتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں۔ تم وہی لڑکی تھی جو میری پہلی محبت تھی۔ جانتی ہو، اکثر جب شہر سے ہم گاؤں میں آیا کرتے تھے تو بچپن میں ہم سب گاؤں کے بچے مل کر باہر میدان میں کھیلا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری ٹیم میں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تمہیں یہ سب باتیں یاد ہوں گی، مگر مجھے یاد ہے، کیونکہ تم میری بچپن کی پہلی محبت ہو۔ جب تمہیں دیکھا تبھی میں تمہیں پہچان چکا تھا، لیکن میں نے گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اندر ہی اندر میں بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ پھر تم خون بہا میں گھر آئی تو سب گھر والوں کی رضامندی سے میرے نکاح میں بھی آ گئی۔ اس سے پہلے میں تمہارے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا، مجھے علم ہوا کہ تم یہاں سے بھاگ چکی ہو۔ وہ دن میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے۔ بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب تک تم غائب ہوئی تب سے لے کر اب تک ہر رات تہجد میں رو رو کر میں نے تمہیں واپس مانگا ہے، اور آج جب اچانک تم مجھے ملی ہو تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گل بانو ہے جو صرف میری محبت ہے بلکہ میری بیوی بھی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر تم نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ زندگی نے بڑی مشکل سے مجھے ایک موقع دیا تھا اور میں کسی صورت بھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، سو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں حویلی میں لے کر آیا۔ اب تمہارے بال یوں نہ کھینچتا تو تمہیں کبھی یقین نہ ہوتا میرے گھر والے تمہیں یہاں خون بہا میں آئی لڑکی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ عزت ہے۔ صرف ان کے ہی نہیں بلکہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے بہت زیادہ عزت ہے، کیونکہ اس دن گاڑی میں جب تم نے کچھ سوالات کیے تو تمہارے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل یہی خیال آیا کہ کاش میری بیوی بھی اتنی بہادر ہوتی، یوں ہی کسی بھی غیر مرد کو ڈٹ کر جواب دینے والی، نہ کہ پیسے کی پرواہ کرنے والی۔ اب جب رب نے تمہیں دوبارہ میری جھولی میں لا پھینکا ہے تو تم میرے ساتھ یوں بے رخی نہیں برت سکتی۔ تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم ہمیشہ میری رہو گی، اور اس کے لیے مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑا میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ گل منہ کھولے حیرت سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور یہ وہی لمحہ تھا جب فیروز خان نے اپنی ماں کی قسم اٹھا کر گل کو یقین دلایا۔ میں صرف ایک شرط پر تمہاری سچائی کا اعتراف کروں گی، اگر تم گاؤں سے یہ خون بہا کی رسم ختم کر دو، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتی اس رسم کی بھینٹ میں بہت سی لڑکیاں اپنے خوابوں کی بلی کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم بھی برداشت کریں۔ اس بات پر فیروز خان زیادہ شفاف مسکراہٹ سجائے نرمی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ان پہاڑوں میں کوئی بھی لڑکی ونی ہو کر کسی کے بھی گھر نہیں جائے گی۔ بتاؤ، کیا اس کے بعد تم مجھے قبول کرو گی؟ گل خاموش رہی، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے فیروز خان زیادہ دھیرے سے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹ ہاتھ کے پشت پر رکھ دیے۔ نکاح مبارک میری جان، فیروز خان زادہ نے بڑے جذب کے عالم سے کہا، جس پر گل دھیرے سے مسکرا دی، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے والی ہے۔